اور بنا پنجتن کے اس طرح ہے قرآن، بنا پنجتن کے اس طرح ہے قرآن جیسے اندھا کوئی آئینہ لیے پھرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! بغیر پنجتن کے یہ قرآن ہمارے سمجھ میں آ نہیں سکتا، ایک تو سمجھ میں نہیں آتا، دوسری بات یہ ہے کہ ملا اس کے قریب نہیں جانے دیتا۔ ملا سوچتا ہے کہ اگر قرآن کی طرف اگر ہم نے اس کا رخ موڑ دیا تو پھر یہ سوچیں گے کہ اس کو سمجھا کس سے جائے تو اہل بیت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو شیطانی ملا نے اہل بیت سے ہٹانے کے لیے قرآن کے مقابلے میں چیز بنا دی حدیث۔ یہ دیکھو کتنی بڑی ہے، دیکھ رہے ہیں قرآن کے مقابلے میں کیا ہے یہ حدیث۔ وہ کتنی بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ لمبی چوڑی نظر آ رہی ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا تھی بنا رہی ہے؟ ایک حدیث ہے مشکات شریف، اور مولویوں میرے جانے کے بعد تم ضرور دیکھو کہ قاری احمد حسن امراء سے آئے تھے اور افتخاریہ والوں نے بلایا تھا کیا کہتے ہیں، تو دیکھو یہ اوریجنل ہے، اوریجنل، اور یہ وہ مشکات ہے جو مدرسوں میں درس میں پڑھائی جاتی ہے۔ کبھی تم سوچ لو کہ اردو کا ترجمہ لے کے ویسے آ گیا ہوگا، یہ اوریجنل ہے، یہ وہ ہے جو مدرسوں میں درس میں پڑھائی جاتی ہے، مشکات شریف، یہ ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ قرآن سے ہٹانے کے لیے اس کے مقابلے میں کیا لے آئے؟ حدیث۔ اگر آپ اجازت دیں مول فریش کرنا ہو تو بتا دوں کہ قرآن میں حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے، آپ سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ! قرآن حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ! سبحان اللہ! حدیث مشکوک ہوتی ہے یعنی جس میں شک ہو، مخلوط ہوتی ہے یعنی جس میں اچھائی برائی، حق باطل، سچ اور جھوٹ دونوں ہو، اس کو کہتے ہیں ملی جلی یعنی مخلوط۔ تو حدیث مشکوک ہے، مخلوط ہے۔ میں زیادہ بھاری زبان استعمال نہیں کر رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ آسان کرتا ہوں۔ حدیث مشکوک اور مخلوط ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، یہ بے شک ہے۔ حدیث میں شک ہے اور قرآن بے شک، زور سے بولو، قرآن بے شک ہے، شک سے پاک ہے۔ اس میں حدیث میں شک ہے اور قرآن میں شک نہیں ہے۔ سامعین محترم، حدیث میں دوسرا فرق، حدیث میں کمی بیشی، رد و بدل، ترمیم ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ حدیث میں گھٹانا بڑھانا، اپنی مرضی سے کچھ ملانا، کمی بیشی، رد و بدل ہوئی ہے۔ اور قرآن یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر نہیں سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کتنے فرق ہو گئے؟ دو۔ حدیث کی ذمہ داری کسی پر نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ قاری احمد حسن ببانگے دہول یہاں پہ پچمبا، پنجتن پاک کے نام سے پچمبا جہاز کھائیں انڈیا، پچمبے والے تیسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ حدیث کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے اور نہ کسی پر ہے اور نہ اللہ نے کسی کو دی ہے، اور قرآن کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری بات یہ ہے کہ حدیث سے مشکوک تھی اس لیے حدیثوں کو جلایا گیا۔ آپ کو نئی بات تو نہیں لگ رہی ہے؟ حدیثوں کو جلایا گیا۔ کس نے جلایا؟ کب جلایا؟ کیوں جلایا؟ ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ علت کیا تھی؟ تو میں بتا دوں کس نے جلایا۔ صحابی رسول خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت و خلافت میں حدیثوں کو جلایا۔ اچھا کیوں جلایا؟ اس لیے جلایا کہ حدیثوں میں شک تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو صحیح حدیثوں کے ساتھ غلط حدیثیں بھی مشہور ہو جائے تو میں گناہگار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے سب کو ہی جلوا دیا۔
سامعین محترم جلی حدیث بھی ہے اور جلا قرآن بھی ہے، قرآن کو بھی جلایا گیا ہے۔ اگر آپ برداشت کر سکے ہیں تو میں بولوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری، من کنت مولا، من کنت مولا، ولی مولا، وزیر خون کا دولہا، وقار کعبہ، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس، دریا کے جو پاس ہے، دریا کے جو پاس ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نعرہ خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں بھائی، جلائی حدیث بھی گئی اور جلایا قرآن بھی گیا۔ قرآن کس نے جلایا، کب جلایا، کیوں جلایا؟ صحابی رسول تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کاپی 40 نسخے قرآن کے جلائے تھے۔ وہ قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع کیا گیا تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں تراویح میں پڑھا جاتا تھا، وہ قرآن حضرت عثمان نے جلا دیا اور جو خود اکٹھا کروایا تھا وہ بچا لیا۔ اور یہ آج جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اس کو صحیفہ عثمانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ صحیفہ عثمانی۔ اور اس میں جو لکھائی ہے وہ عثمانی رسم ہے، رسم الخط جو ہے وہ حضرت عثمان کا ہے، اس میں رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے یہ۔ یعنی قرآن بھی جلا گیا، حدیث میں جلائی گئی، فرق اتنا ہے کہ حدیث باقی نہ رہی، قرآن باقی رہ گیا۔ پانچواں فرق یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث کا وجود رسول کے دور حکومت میں یا دور نبوت میں نہیں تھا۔ رسول کے انتقال کے 210 سال کے بعد حدیثوں کا وجود ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ 210 سال کے بعد حدیثوں کا وجود ہوا۔ اور قرآن وہ ہے کہ رسول کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اگر رسول کی زندگی میں مکمل نہ ہوتا تو رسول یہ نہ فرماتے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ رسول کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی زندگی میں قرآن موجود تھا اور رسول اپنی زندگی میں لکھواتے تھے ان علینا جمعہ قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن جمع کر دیا، اللہ نے قرآن جمع کر دیا اور رسول چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ ہے سامعین محترم قرآن اور یہ ہے حدیث۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی نا قرآن میں حدیث میں فرق کیا ہے؟ میں نے سمجھایا تو بھائی فرق بتانے کی وجہ کیا ہے؟ فرق بتانے کی وجہ یہ ہے جب کوئی شیطانی مولوی آپ سے ملاقات کرے گا تو وہ حدیثیں پڑھے گا سامعین محترم، اور اگر آپ نے حدیث کا انکار کر دیا یا آپ نے سوال کر دیا تو مولوی کہے گا ارے حدیث کا انکار کر دیا، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تم تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو ہماری جو سیدھی سادھی عوام ہو جاتی ہے نا وہ ڈر جاتی ہے، ارے ہم تو کافر ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے سامعین محترم، اور ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی حدیثوں کو مانتے ہیں۔ کیا حدیثوں کو ہم بھی مانتے ہیں؟ بولو حدیثوں کو، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ مگر فرق ہے ان کے ماننے میں، ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ وہ حدیث کی 36 قسمیں مانتے ہیں۔ 36 کا آنکڑا، حدیث کی 36 قسمیں مانتے ہیں اور ہم صرف 4 مانتے ہیں۔ کتنی؟ ہاتھ کی انگلی اٹھاؤ، 4۔ ایمانداری سے ایسی باتیں، ایسی راتیں، ایسی ملاقاتیں اور ایسی تقریریں کبھی کبھی کہیں کہیں ملتی ہیں۔ سامعین محترم، اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا علم آپ کو دے دوں، علمی گفتگو کر لوں تاکہ میرے
مولائی بھائی جو ہے نا شیطانی مولوی کے پنجے میں پھنسنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دے تو میں بتا دوں کہ 4 حدیثیں کون کون سی ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 نمبر 1 حدیث قدسی، ذرا زور سے بولو، حدیث قدسی، نیچے کر لو، اب میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام اللہ کا ہو اور زبان مصطفیٰ کی ہو، یعنی اللہ نے کہا ہو اور نبی نے بتا دیا ہو، یعنی اللہ کی بات نبی کی زبان سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں حدیث قدسی کی؟ 2۔ نمبر 1 وحی مطلوع، نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ بھاری تقریر ہے، آپ سوچ رہے ہو یار مولانا کوئی واقعہ سنا دو تاکہ ہمارا موڈ بھرے ہو جائے، مگر نہیں، بھاری تو ہے لیکن تمہارے دماغ میں اتار کے جاؤں گا، آسان کر دوں گا بالکل انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 1 حدیث قدسی کو ہم مانتے ہیں۔ حدیث قدسی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مطلوع، نمبر 2 غیر مطلوع۔ مطلوع اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن مجید۔ کیا حدیث قدسی مطلوع کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کی تلاوت کی جائے وہ ہے حدیث مطلوع، اور حدیث غیر مطلوع وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی، جس کی تلاوت نہ ہو وہ غیر مطلوع، اور جس کی تلاوت ہو وہ ہے قرآن۔ تو سامعین محترم، ہم حدیث کو مانتے ہیں لیکن حدیث قدسی کو، وہ حدیث قدسی بالکل سچی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی سمجھ گئے نا؟ حدیث نمبر 2 حدیث متواترہ۔ حدیث متواترہ، مجھے ایسا لگا کہ بچوں کو میں کلاس میں 10 پڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ حدیث متواترہ، زور سے بولو، حدیث متواترہ، حدیث متواترہ، اپنا خون جگر پلا رہا ہوں تمہیں۔ حدیث متواترہ، نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث متواترہ۔ متواترہ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں بہت سے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو، یعنی بہت سے راویوں نے اس کو روایت کیا ہو۔ میں مثال سمجھاتا ہوں، غدیر خم میں چلے جائیں گے، عالم تخیل تصور میں پہنچ گئے، غدیر خم میں پہنچ گئے نا، مولائی ہو بہت جلدی پہنچتے ہو۔ سوالات کا مجموعہ ہے، کتنا سوالات؟ رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، کیا کہا؟ زور سے بولو، شیطانی مولویوں دیکھ لو، میں نہیں پڑھ رہا، میری عوام حدیث پڑھ رہی ہے۔ کیا کہا تھا علی کا ہاتھ پکڑ کے؟ اتنا علم نالج رکھتی ہے میری مولائی قوم کہ میں نہیں پڑھ رہا، مولائی یہ قوم پڑھ رہی ہے جو بیچارے عالم نہیں ہیں۔ سوالات کے مجمع میں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو وہ حدیث بہت سے لوگوں نے ہر زمانے میں بیان کی۔ کیا وہ حدیث ہر زمانے میں بہت سے لوگوں نے بیان کی؟ تو جو حدیث ہر زمانے میں بہت سے لوگ بیان کرے، یعنی بہت سے راویوں سے مروی ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث متواترہ۔ تو نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث متواترہ۔ اگر آج کا سبق، آج کی تقریر تم نے یاد رکھی نا، تو مرد دم تک کوئی شیطانی ملا تمہیں اپنے جال میں پھانس نہیں سکتا انشاءاللہ۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے جا رہا ہوں۔ نمبر 3 ہاتھ اٹھا کے 3 انگلیوں کو اشارہ کرو۔ نمبر 3 وہ حدیث جو قرآن سے ملتی ہو۔ کیا؟ جو حدیث قرآن سے مل جائے، لفظ بلفظ نہ ہو، معنی بمعنی نہ ہو، معنی سیم ٹو سیم نہ ہو، لیکن مفہوم مل جائے، مطلب مل جائے، تو جو حدیث قرآن سے مل جائے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث متواترہ، نمبر 3 وہ حدیث جو قرآن سے مل جائے، نمبر 4 جس روایت سے
اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، کعبے کی شان میں، یعنی اس حدیث سے کسی کی توہین نہ ہوتی ہو، ہم اس حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4۔ اب نمبر 1 سے گنتے چلے جاؤ۔ نمبر 1 حدیث قدسی، کلام اللہ کا ہو، راوی محمد مصطفیٰ ہو۔ نمبر 2 حدیث متواترہ، جس حدیث کو بہت سے لوگوں نے ہر زمانے میں کثرت کے ساتھ بیان کیا ہو۔ نمبر 3 وہ حدیث جو قرآن سے ملتی ہو۔ نمبر 4 وہ روایت جو کسی کی شان میں گستاخ نہ بنے، اس سے کسی کی توہین نہ ہوتی ہو۔ ہم ان 4 حدیثوں کو مانتے ہیں، 4 قسم کی حدیثوں کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی قسم کی حدیث کو، زور سے بولو، بولو، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب اگر کوئی ملا، شیطانی مولوی، یزیدی مولوی اگر دھوس دمائے کہ حدیث میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، فوراً سوال کر لو مولائیوں کہ جو حدیث تو پڑھ رہا ہے وہ حدیث کی قسم کون سی ہے؟ کیا حدیث کی کون سی قسم ہے؟ کس قسم کی حدیث تم نے پڑھی ہے؟ اگر تم نے یہ سوال کر لیا تو آدھی جان نکل جائے گی۔ کیا ہوگا؟ آدھی جان نکل جائے گی۔ وہ سوچے گا معاملہ ٹکر کا ہے، بچنا صحیح ہے، کیونکہ اس کو کیا معلوم کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ یہ تو پوچھ رہا ہے کہ کون سی قسم کی ہے۔ اگر چاروں میں سے کوئی قسم پائی جاتی ہے تو آنکھیں بند کر کے مان لو، اور اگر چاروں میں سے کوئی نہیں پائی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا آتاکم عنی حدیث فاعرضوا کتاب اللہ وحجتہ قولکم فاقبلوا وعرضوا بہ علی الجدار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی پیغام، میری کوئی بات، میری کوئی حدیث، میرا کوئی کلام تم تک پہنچے تو اسے قرآن خدا پر، کلام اللہ پر اور عقلوں پر پرکھ لو۔ اگر قرآن کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے تو مان لو، ورنہ دیوار پہ پھینک کے مان دو، میرا قول نہیں۔ تو مسلمانوں، یہ بات آپ کو یاد ہو گئی کہ نہیں؟ زور سے بولو یار، یاد ہو گئی کہ نہیں؟ میرا دل تو اور چاہتا کہ اور سمجھاؤں، مگر بات کچھ آگے بڑھنی ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ ایک دم سے ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی تو سمجھیے کہ تقریر شروع بھی نہیں ہوئی، تمہید چل رہی ہے، تمہید میں 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو ملا نے قرآن کے مقابلے میں کس کو لایا؟ ہاں، قرآن پڑھے گا تو اہل بیت کی فضیلت ظاہر باہر ہوگی، آیا ہو جائے گی۔ اس لیے اہل بیت سے ہٹانے کے لیے اس نے دوسرا راستہ نکال لیا کہ حدیثوں کو لایا جائے۔ اچھا، اسی طرح سے حدیث قرآن کے مقابلے میں جس کو لیا، مگر ایسا نہیں ہے پڑھے لکھے کوئی کوئی ہو، ہم بھی تو پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی تو عالم ہیں، ہم نے بھی تو تفسیریں پڑھی ہیں، ہم نے بھی تو دورے کیے ہیں، ہم نے بھی تو صرف اور نحو پڑھا ہے، ہم نے بھی تو منطقیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی تو علم کلام پڑھا ہے۔ اگر پڑھے لکھے تم ہو تو ہم بھی تو پڑھے لکھے ہیں۔ اگر تم بے ایمانی کرنا جانتے ہو تو ہم پکڑنا بھی تو جانتے ہیں۔ تم ڈنڈی مار دو، ہم دوبارہ توڑ لیں گے اس کو، ڈنڈی نہیں مارنے دینے کے، ایمان میں خرابی پیدا نہیں کرنے دیں۔ اسی طرح سے سامعین محترم، اہل بیت کے مقابلے میں لے آئے صحابہ۔ کیا اہل بیت کے مقابلے میں؟ کیا قرآن کے مقابلے میں حدیث، اور اہل بیت کے مقابلے میں کیا؟ صحابہ۔ بھئی صحابہ کو ہم مانتے ہیں، بولے ہاتھ اٹھا کے بولو، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ بولو رسول کے وفادار صحابہ مانتے ہیں، زندہ باد، زندہ باد۔ شان صحابہ، شان صحابہ ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ جو رسول کے مخلص صحابی ہیں، جانثار وفادار ہیں، ہماری جان ان پر قربان۔ لیکن صحابی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ ہاتھ اٹھاؤ، 3۔ کتنی؟ ہاں، نمبر 1 مخلصین، نمبر 2 مومنین، نمبر 3 منافقین۔ نمبر 1 مخلصین، نمبر 2 مومنین، نمبر 3 منافقین۔ لیکن ہے سارے صحابہ۔ اب مخلصین کون ہوتے ہیں وہ بتا دیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ صحابی بتا دو، صحابی کیسا ہوتا ہے؟
عزیزان ملت اسلام ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے. وہاں پہ ایک یہودی جس کا نام سبا ابن حارث تھا، وہ اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے یہودی گھوڑا بکنے کا ہے. اس نے کہا کہ اگر خریدو گے تو بیچ دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے یہودی بتا تو اس گھوڑے کی کتنی قیمت ہے. اس نے کہا کہ اس گھوڑے کی قیمت 30 درہم ہے. تم 30 درہم مجھے دے دو، میں گھوڑا تمہیں دے دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 درہم یعنی چاندی کے 30 سکے اس یہودی کو دے دیے. ارشاد فرمایا اے یہودی قیمت تیری ہو گئی، گھوڑا میرا ہو گیا، میرا گھوڑا میرے حوالے کر دے. اب وہ یہودی کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا. اگر مسلمان ہوتا تو یا رسول اللہ کہتا، یا نبی اللہ کہتا، یا حبیب اللہ کہتا. وہ کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم رحمت للعالمین بن کر آئے ہو. تمہارے دروازے پہ جو بھی آتا ہے مانگنے سے سوا پاتا ہے، تمہارے دروازے سے کوئی سالی خالی نہیں جاتا. حضور نے ارشاد فرمایا ارے مانگ کے دیکھ عطا نہ کر دوں تو کہنا. وہ یہودی کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ سودا پکا ہو گیا، قیمت میری ہو گئی، گھوڑا تمہارا ہو گیا، لیکن میرا ایک دن کا اس گھوڑے سے بڑا ضروری کام ہے. اگر آپ مجھے گھوڑا دے دیں گے تو آپ کا احسان ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت والی زبان سے ارشاد فرمایا اے یہودی گھوڑا لے جا، اپنا کام کر کے کل کو واپس کر دینا. جب دوسرا دن ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گھوڑا لینے کے لیے اسی جگہ پر پہنچ گئے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی اسی جگہ پر اسی گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے کھڑا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے یہودی تو نے وعدہ کیا تھا گھوڑا کل دے دوں گا، اب کل ہو گیا، میرا گھوڑا میرے حوالے کر دے. وہ یہودی بے ایمان ہو گیا. اس نے سوچا کہ قیمت بھی میرے پاس ہے، گھوڑا بھی میرے پاس ہے، اگر بے ایمانی کر لوں تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا. سامعین محترم یہودی کی نیت بدل گئی. یہودی کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ جب میرا گھوڑا بیچا ہی نہیں تو تم نے خرید کیسے لیا؟ جب بیچے گا تبھی تو کوئی خریدے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یہودی تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت خراب ہو گئی ہے، تو بے ایمانی کر رہا ہے. کل تو نے مجھ سے پیسے لیے تھے، آج گھوڑا دینے کا وعدہ کیا تھا، میں نے قیمت دے دی، گھوڑا تم مجھے دے دے. اب بے ایمان آدمی پیترا بدلتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی دوسری اسکیم کھیلتا ہے. یہودی کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی گواہ لے کے آؤ، گواہ لے آؤ، گھوڑا لے جاؤ. اب عجیب بات کی رسول سے گھوڑا مانگ رہا ہے اور رسول کو جھٹلا بھی رہا ہے. اب اتفاق کی بات یہ کہ جب لین دین ہوا تھا کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یہودی میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ اس وقت جب ہمارا تمہارا لین دین ہوا تھا تو کوئی گواہ نہیں تھا، میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ یہودی نے کہا کہ اگر گواہ نہیں ہے تو گھوڑا بھی نہیں ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول سے کہہ رہا ہے گواہ نہیں تو گھوڑا بھی نہیں. اب عزیزان ملت اسلامیہ شریعت کا قانون تو یہی ہے کہ مدعی گواہ پیش کرے، لیکن رسول گواہ پیش نہیں کر پا رہے تھے. رسول اقرار کر رہے تھے، یہودی انکار کر رہا تھا. تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. اسی اثنا میں ایک صحابی رسول، عاشق رسول، جانثار رسول خزیمہ ابن ثابت کا اسی راستے سے گزر ہو رہا تھا. اس نے دیکھا کہ رسول سے کوئی یہودی جھگڑا کر رہا ہے. وہ دور سے سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ کہہ رہا ہے. قریب جا کے دیکھا تو یہودی کہہ رہا تھا اے محمد ابن عبداللہ گواہ لے آؤ اور گھوڑا لے جاؤ، لیکن رسول گواہ پیش نہیں کر پا رہے تھے. بس اتنا سننا تھا. حضرت خزیمہ ابن ثابت نے تڑپ کے کہا، سینہ تان کے کہا انا اشہد انک قد تبایعت، اے یہودی میں گواہی دیتا ہوں کہ کل میرے آقا نے قیمت کی تھی اور گھوڑا خریدا تھا، آج گھوڑا میرے آقا کو دے دے. سامعین محترم جب گواہ مل گیا تو گھوڑا بھی مل گیا، جب گواہ مل گیا تو گھوڑا بھی مل گیا. اب بات یہاں رفع دفع ہو گئی، گواہ مل گیا، گھوڑا مل گیا. لیکن اسی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد بھری ہوئی ہے. ارشاد فرماتے ہیں اینا خزیمہ ابن ثابت، خزیمہ ابن ثابت کو بلایا جائے. خزیمہ ابن ثابت مؤدبانہ کھڑے ہو گئے. لبیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ کا قربان ہوں، میں حاضر خدمت ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ ابن ثابت یہ بتاؤ کہ جب میں نے یہودی کو پیسے دیے تھے، یہودی سے گھوڑے کا لین دین کیا تھا، تم وہاں پر موجود نہیں تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، تو یہ بتاؤ کہ تم نے بغیر دیکھے گواہی دی کیوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول.
اپنے امتی سے سوال کر رہے ہیں، اگر ایمانداری سے بتاؤ، ہم اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے اور اگر ہماری کوئی گواہی دے دے تو ہم اس کا احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ لیکن رسول بھرے مجمع میں پوچھ رہے ہیں، اے خدا یہ بتاؤ کہ تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ سوال کتنا پیارا ہے، اور سوال کرنے والا اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کا سوال ہے، اب امتی کا جواب سنیے گا۔ نبی سوال کر رہا ہے، امتی نے کیا جواب دیا؟ زندگی بھر انشاءاللہ علماء آپ مچلتے رہیں گے۔ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں گواہی کیسے نہ دیتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ، یا رسول اللہ آپ نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر آپ کی وجہ سے مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا ہے کہ جنت اور جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا فرشتے ہیں، جن ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا ہے۔ آپ نے کہا آخرت ہوگی، ہم نے دیکھی نہیں ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا۔ اے میرے پیارے آقا، اے میرے سید و سردار، اللہ کو مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ جنت اور جہنم کو مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ آخرت کو مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے، سب کچھ مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے، تو گواہی بھی دے دی آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بن دیکھے ہم نے خدا جان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے خدا جان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین۔ سامعین محترم، یہ واقعہ میں نے سنا ہے کیونکہ ہر بات کے پیچھے نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، علت ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے۔ تو صحابی ہو تو ایسا کیا، صحابی ہو تو اب صحابی کی میں نے اہمیت بتائی، ایسا صحابی نہ ہو کہ جنگ احد میں رسول پہاڑ پہ کھڑا کر جائے اور کہہ دے کہ میں ہاروں یا جیتوں تم نہیں اترنا۔ جو نبی کے حکم کے مطابق اتر جائے وہ منافق ہوتا ہے، جو معیار پہ پورا اتر جائے وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابی میں منافق میں فرق کیا ہے، مگر لوگ منافق ہماری کمال کی جا رہے تھے 3 گھنٹے کو لگا یاد رکھنا دروڑے پاک نعرے حیدری، 5 نعرہ پنجتن کے، ایک نعرہ حیدری، نعرے تکبیر، نعرے شہادت، نعرے حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، 5 نعرہ پنجتن کے، ایک نعرہ یا علی، یا علی۔ آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، گریڈی والے، پشما والے۔ ابھی قاری صاحب وہاں جو آئے ہیں احمد حسن، تو سمجھ رہے ہیں یہاں زلزلہ اٹھ رہا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا اپنا کمال دکھائیے، بولے نعرے حیدری، 5 نعرہ، ایک نعرہ۔ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سارے لوگ بیدار اور ایمانداری سے میں دل کھول کے آپ سنانے کی نیت کر کے بیٹھا ہوں انشاءاللہ۔ مائک آواز کی طرح آواز بیٹھ رہی ہے، اس لیے بار بار ووٹ پینا پڑ رہا، ورنہ ایک ہی گلاس کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ تو وفادار صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، آپ اس کی جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے، ہماری جوتی ہوتی ہے اس کا سر ہوتا ہے۔ منافق میں اور وفادار صحابی میں فرق ہو گیا۔ اب ایک ہوتا مومن صحابی، مومن کس کو کہتے ہیں؟ آئیے مومن کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں۔ ایک صحابی رسول ہیں ابی ابن کعب، وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی، نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی ابن کعب ادھر آؤ۔
تو ابی ابن کعب تھے صحابی، ایک صحابی تھے، مومن تھے، انہوں نے سوچا کہ پہلے نماز پڑھ لوں بعد میں رسول کی اطاعت کر لوں گا، یعنی کہنا مان لوں۔ جلدی جلدی نماز کو پورا کیا اور رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے، ابی ابن کعب یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو دوڑے چلے آؤ، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی بلائے صحابی نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کی عبادت چھوڑنا ضروری، نماز کو توڑنا، میرے جملے آپ سن رہے ہیں نا، اگر رسول بلائے تو اللہ کی عبادت چھوڑنا ضروری، نماز توڑنا اور نبی کا حکم ماننا۔ عبادت چھٹتی ہے چھٹ جائے، نماز جاتی ہے چلی جائے، لیکن محبت نہ جائے، محبت ادا نہ ہو۔ تو یہ صحابی تھے، کون تھے یہ؟ مومن۔ تو انہوں نے نافرمانی بھی کی اور فرما برداری بھی کر لی۔ اور جو غلطی کر کے پچھتا لے اسی کو انسان کہتے ہیں۔ غلطی ہو گئی لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، انہوں نے مان لی، اقرار کر لی، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ تو جو صحابی غلطی کر لے یا نادم ہو جائے یا اس غلطی کی اس کو سزا مل جائے اس کو کہتے ہیں مومن صحابی، اور جو غلطی پر اڑ جائے اس کو کہتے ہیں منافق صحابی۔ صحابی سارے ہی ہیں، ہم کسی صحابی کا انکار نہیں کرتے۔ جو حضرت عائشہ پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، جو جنگ سے بھاگ رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، اور جو مولا علی کو منبروں سے لعنت کروا رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، جو گالیاں دلوا رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ بھائی صحابی تو سارے ہی ہیں، لیکن ہمیں ان میں سے چھانٹ کرنی پڑے گی نا کہ کون سا کس کی نسل کا ہے، کون سی کس کی اصل کا ہے، کون سا کیا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں آپ کو صحابی کا واقعہ بتایا کہ اگر صحابی نماز پڑھ رہا ہو اور رسول بلائے تو عبادت چھوڑنا، نماز توڑنا ضروری، اور نبی کی فرما برداری کرنا لازمی ہے۔ اب یہ تو صحابی ہے، اب صحابی میں اہل بیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ بڑھا کے بولو سبحان اللہ۔ صحابی میں اہل بیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے، ظہر کی نماز کی دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، حسین تمثیلی کا عالم ہے، اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، صحابی نمازیوں کے آگا کاٹتے ہوئے، تو عام نمازی ہوتا ہے، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابیوں کی نماز سے آگے سے گزرتے ہوئے اور رسول کی پشت پر بیٹھ گئے۔ سب جانتے ہیں اس واقعے کو، لیکن مجھے نتیجہ نکالنا، رزلٹ نکالنا، پوائنٹ نکالنے۔ سامنے محترم، جب بیٹھ گئے تو عزیزان ملت اسلامیہ رسول کو معلوم ہو گیا کہ میری کمر پر میرا نواسا بیٹھ گیا، اب اگر اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا تو میرا نواسا گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی۔ سمجھ رہے میری بات؟ پوائنٹ دوں گا انشاءاللہ، اور پوائنٹ میں آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کا بازو پکڑ کے کہہ دو کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے آپ اس سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ جبریل آئے، بازو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ عبادت کرتے رہیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے۔ اب عبادت دیکھیں، نمبر 1 پوائنٹ، سامعین محترم آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ بھائی اہل معرفت جو ہے ان کا نظریہ کچھ اور ہے، کیونکہ میں طریقت میں بھی جانتا ہوں اور فقرائی لائن کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت شریعت کے مطابق بول رہا ہوں۔ سامعین محترم شریعت کے مطابق معراج ہوئی، تو جب معراج ہوئی تو رسول تھے اوپر، کہاں تھے؟ زور سے بولو، رسول کہاں تھے؟ اب تھوڑا تھوڑا میں ذرا نیچے کیے جاؤں اور آپ اوپر کیے جاؤ، تیار ہیں اوپر نیچے کرنے کے لیے؟ آپ کو اوپر کہنا ہے، تحت الثری نیچے، رسول اوپر، یار منہ کھولو ذرا بولو، تحت الثری نیچے، رسول اوپر، ساتوں زمین نیچے، رسول اوپر، آدم نیچے، رسول اوپر، عیسیٰ نیچے، رسول
اوپر ابراہیم نیچے رسول اوپر اسماعیل نیچے رسول اوپر موسیٰ نیچے رسول اوپر داؤد نیچے رسول اوپر یحییٰ نیچے رسول اوپر زکریا نیچے رسول اوپر کعبہ نیچے رسول اوپر سات آسمان نیچے رسول اوپر جنت جہنم نیچے رسول اوپر عرش اعظم نیچے رسول اوپر لوح قلم نیچے رسول اوپر سب کچھ نیچے رسول اوپر ساری کائنات نیچے رسول اوپر تو پتا ہے نا اور وہ بھی کب لا مقام قرب خاص میں قرب خاص میں رسول اوپر ہے اور اللہ ہے یا مصطفیٰ تیسرا کوئی نہیں ہے اب یہاں مسجد نبوی میں رسول نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنوں کی معراج ہے اللہ نے ارشاد فرمایا واسجد واقترب سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا وہاں معراج اللہ کا قرب یہاں بھی معراج اللہ کا قرب بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں آ رہی ہے بات وہاں بھی معراج اللہ کا قرب اور یہاں بھی مسجد نبوی معراج اللہ کا قرب سامعین محترم فرق اتنا ہے ایک وقت وہ تھا کہ ساری کائنات نیچے تھی اور رسول اوپر تھے آج مسجد نبوی میں پوری دنیا دیکھ لے زمین دیکھ لے آسمان دیکھ لے چاند دیکھ لے سورج دیکھ لے جنات دیکھ لے فرشتے دیکھ لے صحابیوں دیکھ لو آج رسول نیچے ہے اور حسین اوپر اوپر ہے سبحان اللہ علی کا دلارا زہرا کا نور ہے نعرہ گوزری نعرہ گوزری نعرہ قمبری نعرہ قمبری نعرہ حسین نعرہ حسین نعرہ غوث نعرہ خواجہ نعرہ خواجہ خواجہ کا ہندوستان محفل